اب آپ آئیے چند اخلاقی اقدار کی طرف. یہ یونیورسل اخلاقی اقدار ہیں. ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تمام مذاہب میں یہ ضروری ہے. وہ کون سی ہیں؟ سچائی، ایمانداری، امانت داری، وعدے پورے کرنا، انصاف، وفاداری، سالمیت یا انٹیگریٹی، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، تقوی اور دور اندیشی. ٹھیک ہے کہ فیوچر کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، کنسیکوینسز کیا ہیں. یہ 8 صفات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور کام کی ہیں. اردو کے 4 حروف ہیں، ر، ف، ی، قاف. یا تو آپ پہلا لفظ بنتا ہے رفیق، آپ مل کے کام کریں، چاہے گھریلو زندگی کے اندر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، رفاقت کے ساتھ کام کریں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کریں. نہیں ہے تو یہ 4 حروف فریق بن جائیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا کہیں، سیاسی بات تو ہم نہیں کر سکتے. پھر آخر میں کیا بنیں گے؟ ہم فقیر بنیں گے. وہی ریف ہے، یہ قاف ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ تو ایک ہو گئی 4 حروف والی بات. دوسری مثال یہ ہے، وہ ہے مفاہمت کی، مصالحت کی. ایک دریا ہے، اس کے اوپر 1 فٹ کا برج ہے. ایک بکرا یہاں سے آ رہا ہے، ایک بکرا یہاں سے آ رہا ہے، اور دونوں اپنی آواز میں کر رہے ہیں. میں کون سا ہے؟ اردو کا نہیں، میں اپنی ایگو کا بھی ہوتا ہے نا. دونوں آتے ہیں اور پھر ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لیکن یہ کرنے سے پیشتر ایک بکرا کہتا ہے کہ یا میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو. چاہے یہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ بزنس ہو، پارٹنرشپ ہو، آپ کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے اور مفاہمت کرنی پڑتی ہے، کرپشن کے لیے نہیں، اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے. پھر انگریزی کا 6 اگر بیچ میں پڑھا ہو تو سیدھے ہاتھ والا فرد اس کو 9 پڑھے گا، اور الٹے ہاتھ والا فرد جو ہے اس کو 6 پڑھے گا. یعنی ایک کا صحیح ہونا دوسرے کا غلط ہونا نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، لہذا جب بھی آپ کوئی چیز کریں، دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرے اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لا کر ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کے پلان تو ایسے بنتے ہیں زندگی کے کہ ہم سائیکل پر بیٹھے اور چلتے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ کے پلان تو بڑے مختلف ہوتے ہیں جو نیچے والی تصویر میں دی ہوئی ہیں. اس میں اسٹریٹ لائن تو کوئی نظر نہیں آ رہی، مشکلات ہیں، پہاڑیاں ہیں، پل ہیں، پھر سمندر آ جاتے ہیں، اور آخر میں جا کر آپ پہنچتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، جیسے یہ پرندہ جو ہے وہ نلکے سے پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ لوہے سے بھی پودے نکال لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو ایسے راستے سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کس انداز سے ترقی کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں، جماعت کا نشان نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، لیکن حالات خراب ہوتے ہیں اور بدل جاتی ہیں چیزیں. تو یہ جمع کا نشان بھی ہٹ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں زوال ہو گیا، لیکن جب جمع ملٹی پلائی ہو جائے تو رزلٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے بندوں پہ
اگر آپ کو مشکل نظر آئے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ملٹیپلائی کر دے گا، ایک کے آگے کئی زیرو لگا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا آپ کے پیچھے اس طریقے سے رہتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو دنیا میں توقعات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کو بھول جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آگے بڑھیں، اور مستقبل کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو۔ دنیا سے بے رغبتی آپ سے بڑے بڑے کام لیتی ہیں۔ ہر شخص عدم سے تن اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔